अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से ही होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। अब चूंकि और मज़ीद मेहनत बढ़ा देनी है, और जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे, शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से वो चीज़ निकल के सामने आ रही हैं, और बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह TRE 4 का बाज़ाब्ता तौर पे नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो उसी सिलसिले को जो एक तवील अरसे के बाद मैं शुरू करने जा रहा हूँ यूट्यूब पर। ऑफलाइन हालांकि चालू था ही गाहे बगाहे, लेकिन आप लोगों की खिदमत में एक वीडियो के माध्यम से और ये चंद सवालात मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि शायद आप तैयारी तो कर ही रहे होंगे, और उसी को जांचने के लिए कि आप कितने पानी में हैं। जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप खुद भी देखिएगा, और क्या लगता है आपको उस सवालात को देखिएगा, परखिएगा, और सवालात में जान है या नहीं है, ज़रा इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। और बहुत मुख्तसर में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि रुखसाना एकेडमी पर आपका इस्तकबाल है। तो चलिए चंद एक सवालात आपकी खिदमत में हाजिर है। पहला सवाल ये है कि भाई किस अदीब ने खुद को दिल्ली का रोड़ा कहा है? हम सब जानते हैं कि मीर अमन देहलवी साहब ने खुद को दिल्ली का रोड़ा कहा है। ये पहला सवाल था आपका। दूसरा सवाल है कि शेरी इस्तिलाह में फ़र्द से क्या मुराद है? जो लोग उर्दू पढ़ते हैं ज़ाहिर सी बात है उनके समझ में फ़ौरन आ गया होगा, फ़र्द से मुराद वाहिद शेर को हम क्या कहते हैं? फ़र्द कहते हैं। ऐसे ही सवाल नंबर 3 पे आ जाइए। सवाल नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि आम आदमी का ख्वाब किसकी तसनीफ़ है? जैसे ही आम आदमी आपके सामने आएगा तो ज़ाहिर सी बात है अकबर इलाहाबादी और ज़फ़र नज़ीर अकबर आबादी हों, ये दोनों नाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और इसमें बताइएगा कि आवाम का शायर किन्हें कहा गया है, ये आप कमेंट करके हमको बताइएगा। तो जैसे ही आम आदमी आएगा तो अवामी शायर किनको कहा जाता है, तो फ़ौरन आपके दिमाग में आएगा कि भाई अकबर इलाहाबादी साहब हो सकते हैं या नज़ीर अकबर आबादी साहब हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही इसका जवाब गलत होगा। तो फिर सही जवाब क्या है? रशीद अमजद रिजवी साहब इनका सही जवाब है, मतलब सी ऑप्शन जो है वो सही है। ऐसे ही आप सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल है कि खुद नविश्त जो रही सो बेखबरी रही किस अदीब की है? ये खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है। ये अब्दुल मजीद सालिक साहब भी हैं, अहमदुद्दीन कासमी साहब भी हैं, लेकिन इसका जो जवाब है वो ए है, असद सलीम शेख साहब की ये खुद नविश्त है। और ऐसे ही आप सवाल नंबर 5 देखिए। मज़ाहिया अफसाना स्वदेशी रेल किन की तसनीफ़ है? ये मज़ाहिया अफसाना पहले लिख दिया है, और जैसे ही मज़ाहिया की बात हो तो नीचे पदरस बुखारी साहब भी हैं, नज़ीर अकबर आबादी साहब भी हैं, शौकत थानवी है, और तीनों ही मज़ाहिया निगारी में अपना एक मकाम रखते हैं, लेकिन इनका जो जवाब है वो शौकत थानवी साहब है। स्वदेशी रेल है ना, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। ऐसे ही आप सवाल नंबर 6 को देखिए। उर्दू शायरी पर एक नज़र किन की तसनीफ़ है? यहाँ एहतशाम साहब भी हैं, फ़ारूक़ी साहब भी हैं, और ये कलीम साहब भी हैं, और ये सब नाक़िदीन के बड़े सुरमा है हज़रात हैं, ख़ास तौर से असातीन की हैसियत रखते हैं उर्दू ज़ुबान व अदब में। तो इनका जो जवाब होगा ख़ास तौर से ये कलीमुद्दीन अहमद साहब की किताब है, और कलीमुद्दीन अहमद साहब की ये मारकतुल आरा किताब कह सकते हैं आप, उर्दू शायरी पर एक नज़र। ठीक है। सवाल नंबर 7 देखिएगा। यादों का जश्न किनकी खुद नविश्त है? देखिए एक यादों की बारात भी है, तो आप लोग ज़रा इस पे ध्यान रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा यादों की जो बारात है वो किनकी खुद नविश्त है। तो यादों का जश्न ये इब्न इंशा की है, शाद अज़ीम आबादी की है, या जोश मली आबादी की है? हालांकि इन तीनों में से किसी की नहीं है। फिर ये किनकी है? ये है कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब, एक चादर मैली से जो आप लोग देखते ही होंगे, ये बेदी साहब की खुद नविश्त है। तो इसका जवाब जो है वो ई हो जाएगा। शायद ही पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जहाँ 5 ऑप्शन हो, लेकिन हमारा इकलौता राज्य बिहार जो अपने आप में यकता रोज़गार की हैसियत रखता है बहरहाल, तो उनका एक 5 ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन है, जो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ख़ास तौर से काफ़ी है। एक एग्ज़ाम प्रेशर, दूसरा ये 5 ऑप्शन। तो बहरहाल बहाव किनका नावल है? बहाव जो है एक नावल है, और ये किनका है? ये गौर करने की बात है, ये बहाव किनका नावल है। और ख़ास तौर से इनका भी जो आंसर है वो ई होगा, चूँकि मुस्तनसर हुसैन खान ताड़ साहब का ये वो है, और ये बहुत मशहूर है, पाकिस्तान के हैं ये। शायद अब
حیات سے نہیں رہے ہوں لیکن یہ بہت مشہور ہے. بہاؤ انہیں کا ناول ہے, بہت مشہور ہے. اب سوال نمبر 9 دیکھیے گا, رسالہ نمکدان کے مدیر کون تھے؟ ایک رسالہ ہے جن کا نام نمکدان ہے. اب نمکدان کے آتے ہی نمک کا داروغہ آپ کے دماغ میں تو آئے گا ہی, ذہن میں آئے گا, اور پھٹ سے آپ کہہ دیں گے منشی پریم چند, اور یہ جواب آپ کا غلط ہو جائے گا. پھر کیا ہے؟ مجید لاہوری صاحب ان کا صحیح آنسر ہے. ٹھیک ہے, اور مجید لاہوری صاحب کون ہے اور ان کی کیا نمائندگی رہی ہے اردو ادب کی دنیا میں, ان سے ہر خاص و عام واقف ہے کہ زبان و ادب میں ان کی کیا کارہائے نمایاں انہوں نے انجام دیا ہے. اور جو لوگ جانتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ تو ڈیٹیلز میں پڑھتے ہی ہوں گے جہاں سے بھی آپ پڑھتے ہوں, لیکن ذرا آپ ان کے بارے میں لکھیے گا. ایک مہتوپورن نام ہے, ایک اہم نام ہے, حالانکہ تاریخ کی کتاب میں یہ گمنام ہے, لیکن آپ کو ان کو رواج میں لانا ہے, عام کرنا ہے. سوال نمبر 10 دیکھیے گا, یادوں کی دنیا. ابھی آپ نے پڑھا یادوں کی بارات, یادوں کا جشن, اور یادوں کی دنیا آ گئی. یادوں کی دنیا کن کی خود نوشت ہے نا؟ یادوں کی دنیا یہ یوسف حسین خان صاحب کی ہے. یہ ان کی ایک خود نوشت ہے, اور خود نوشت کے تعلق سے کچھ سوالات بنتے ہیں اور بہت خاص ہوتے ہیں, ذرا اس کا دھیان رکھیے گا. ایسے سوال نمبر 11 دیکھیے کہ رسالہ نقوش, نقوش اقبال نہیں بھائی, رسالہ نقوش کے پہلے مدیر کون تھے؟ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بھئی یہ احمد ندیم قاسمی صاحب ہیں, کلیم صاحب ہیں, یا پھر رشید احمد صدیقی صاحب ہیں, یہ کن کا ہے ذرا بتائیے. تو یہ احمد ندیم قاسمی صاحب ان کے پہلے مدیر ہوا. احمد ندیم قاسمی صاحب محتاج تعارف تو ہے نہیں, اور خاص طور سے اردو ادب والوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے چونکہ ایک مشہور نام ہے. سوال نمبر 12 دیکھیے گا کہ تنقید کیا ہے, کن کی تصنیف ہے؟ یہ بھی کتاب کا نام ہے, اور کلیم صاحب چونکہ سرجن کی حیثیت رکھتے ہیں تنقید کی دنیا میں, تو اور یہاں ایک بیلنس بنانے کا کام کرتے ہیں عالم احمد سرور صاحب. یہ ایک ایسے شخص ہیں جو تنقید نگار تو ہیں, لیکن ان کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کچھ, یہ معاملہ تھوڑا بیلنس بنا کے چلتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی, زیادہ کھینچتان اچھا نہیں ہوتا, بس سمپل سے کام چلاؤ. تو تنقید کیا ہے؟ یہ انہی کی معرکۃ الآراء تصنیف ہے. ٹھیک ہے بھائی. سوال نمبر 13 دیکھیے گا, بزلہ سنجی. بزلہ سنجی کیا ہوتا ہے؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بزلہ سنجی یہ بھی مزاح کی ایک قسم ہے, ایک نوعیت ہے. اب جو لفظ ہی جیسے بزلہ سنجی آئے گا تو سمجھ جائیں گے, لیکن جو لوگ اردو بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں ان کے لیے تو خیر مشکل ہونے والا ہی ہے. اس میں نذیر صاحب بھی ہیں, اکبر صاحب بھی ہیں, اور پطرس صاحب تو ظاہر سی بات ہے ان کا امام تصور تو ان کو کیا ہی جاتا ہے. پطرس بخاری کو کون نہیں جانے گا؟ مزاح نگاری بغیر اس نام کے پورا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی مزاح نگاری کا اصل مطلب ہی ہے پطرس بخاری صاحب. اگر پطرس بخاری صاحب نہ ہو تو مزاح کی بات ہی پھر چھوڑ دیجیے, بزلہ سنجی کی بات ہی پھر چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 14 دیکھیے گا, روح ادب کن کا شعری مجموعہ ہے؟ یہ بہت کام کا کہہ لیجیے کہ کوشچن ہے, حالانکہ سارے ہی ہیں, لیکن ذرا یہ ملحوظ رکھنے کے لیے خاص طور سے قابل غور ہے یہ کہ روح ادب کیا ہے بھائی؟ روح ادب کن کا شعری مجموعہ ہے؟ ذرا آپ لوگ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ روح ادب کن کا شعری مجموعہ ہے؟ جی جوش ملیحہ آبادی کا ہے. کن کا ہے؟ جوش ملیحہ آبادی صاحب کا ہے. اس کا دھیان رکھیے گا. اب دیکھیے آگے سوال نمبر 15 دیکھیے گا, رسالہ فنون کے مدیر کون تھے؟ رسالہ فنون. اب رسالہ فنون کے مدیر کون تھے بھائی؟ یہ اصل میں تو ان کا جواب ہو جائے گا آپشن ای, ان کا جواب ہے. تھوڑا سا نام کو آگے پیچھے کر کے احمد ندیم قاسمی کو ندیم احمد قاسمی لکھ دیا گیا ہے. اگر آپ کا سرسری مطالعہ ہوگا تو آپ اس کا جواب اے لگا کر کے چلے آئیں گے اور کہیں گے نہیں پیپر ہمارا بہت اچھا تھا, ہم نے بہت اچھا جواب دیا ہے. لیکن جب آپ آئیں گے, جب غور کریں گے, اچھا بہت جو آسان ہوتا ہے وہی بہت مشکل بھی ہوتا ہے. اس بات کا خاص خیال رکھیں گے. ایگزام ہال میں آپ کو بظاہر لگے گا کہ یہ بہت آسان ہے, لیکن وہ بہت مشکل ہوتا ہے. چلیے سوال نمبر 16 دیکھیے گا. یہ ہاں, کل 14ویں کی رات تھی, شب بھر رہا چرچا تیرا, یہ کن کا شعر ہے؟ یہ پوچھا گیا ہے یہ کن کا شعر. اصل میں یہ آپ کے پڑوس کا جو ایک راجیہ ہے یو پی, یہ وہاں ٹی جی ٹی کا کوشچن ہے یہ. اور کل 14ویں کی رات تھی, شب بھر رہا چرچا تیرا, یہ میر تقی میر. اگر آپ کو شعری ذوق ہے تو آپ شعر پڑھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ کن کا شعر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی سوال نمبر 17 دیکھیے گا, ادب اردو کس زبان میں لکھی گئی؟ ہاں یہ بہت خاص ہے اور یہ آپ کے معیار کا ہے اور بہت زیادہ کنفیوز کرنے والا, مشکوک کرنے والا سوال ہے. تو دیکھیے گا ادب اردو کس زبان میں لکھی گئی تھی؟ تو ادب اردو یہ انگریزی میں لکھی گئی تھی. کس زبان میں لکھی گئی تھی؟ اور رام بابو سکسینہ اس کے لیکھک ہیں, اور رام بابو سکسینہ
کوئی ایسا نام نہیں ہے جس سے اردو کا ادنا طالب علم بھی واقف نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، وہ ان سے ضرور واقف ہوں گے۔ سوال نمبر 18 دیکھیے گا، رسالہ ادبیات کیا تھی؟ رسالہ ادبیات ایک 6 ماہی پرچہ تھا، اور یعنی 3 ماہی پرچہ، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے دیکھیے گا سوال نمبر 19 سوال نمبر 19 دیکھیے، لحاف، یہ آپ کو تھوڑا سا انجوائے کے لیے لحاف تو آپ لگا ہی دیں گے، یہ اس میں چکتا ہے، یہ آپا کی ہیں۔ اور سوال نمبر 20 دیکھ لیجئے گا، غبار خاطر کو کس نے مرتب کیا؟ غبار خاطر کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا آزاد کے وہ خطوط جو انہوں نے قلعہ احمد نگر جیل میں رہ کر کے لکھے، جو 24 خطوط تھے، ان کا مجموعہ ہے غبار خاطر، اور اس کو مرتب کرنے کا جو کام کیا ہے وہ محمد اجمل خان صاحب نے کہا، نہیں جو ان کو ترتیب دیا اور ترتیب دے کر کے کتاب کی شکل میں ڈھالا، اور پھر وہ عوام و خاص کے بیچ رہا۔ تو بہرحال یہ کچھ چند سوالات تھے، یہ صرف اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو جانچیں، آپ جہاں سے بھی پڑھ رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ پڑھ ہی رہے ہوں گے، لیکن خود کو ذرا دیکھیے کہ آپ کتنے پانی میں، جو سوالات لگائے گئے ہیں اور آپ کے لیے پیش کیے گئے ہیں، اس کے جوابات اگر آپ آسانی سے دے پا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں دے پا رہے ہیں تو مزید محنت کی ضرورت ہے، اور اگر دے پا رہے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا، تھوڑا اور اس کو بہتر کرنے کی، مشکل کرنے کی تھوڑا کوشش میں بھی کروں گا، چونکہ کمپٹیٹیو ایگزام کے جو مقابلہ جاتی امتحانات کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ زیادہ مشکل تو نہیں ہوتے، لیکن زیادہ آسان بھی نہیں ہوتے، بس کچھ ٹرک ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو الجھانے کی پوری کوشش ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ بہرحال چونکہ 9 10 میں اس بار کچھ زیادہ ہی کمپٹیشن دیکھنے کو مل سکتا ہے، تو اسی لحاظ سے یہ کچھ سوالات میں نے آپ کے بیچ پیش کیا ہے، آپ کے لیے پیش کیا ہے، تو ان سوالات کے جواب دیجیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور جو بچے آف لائن کے ہیں اور جو حضرات مجھ سے آف لائن آ کے پڑھنا چاہتے ہیں باضابطہ طور پہ، تو وہ بھی ارڈیا میں آ کے مجھ سے مل سکتے ہیں۔ اپنا ایک آف لائن کا کوچنگ جو پہلے بھی تھا اور آج بھی چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک سا، اور بھی لوگ ہیں اس میں جو جی ایس وغیرہ پڑھاتے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ جو کنٹینٹ ہے، کوالٹی ایجوکیشن کو ہم نے فوکس میں رکھا ہے، اور ایگزام چونکہ آسان نہیں ہوگا ہمیشہ کی طرح، اس بار کا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ ٹف ہو، اور ہوتا ہی ہے، تو اس لیے آف لائن اگر آپ لوگ کو ہم سے جڑنا چاہتے ہیں، ہم سے ملنا چاہتے ہیں اور ٹیسٹ سیریز لگانا چاہتے ہیں تو آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے، آپ ارڈیا آئیے، وہاں اپنا ایک تھوڑی سی چھوٹی سی جگہ ہے، ملیے، بیٹھ کر کے بات چیت کریں گے، چائے پیئیں گے، اور پھر اس طریقے سے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی قسم کی کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹ کر دیجیے گا، یا پھر جو ہے ایک فون نمبر ہے 9289252679، اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں جلدی ہی انشاءاللہ تعالی۔